ہمارے ہاں بحث بہت ہے، فتوے بازی بہت ہے، عمل نہیں ہے. اگر کوئی عمل کر رہا ہے، مستقل عمل کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ویسے کیوں کر رہے ہیں. تو یہ تنقیدیں ختم ہونی چاہیے. جو شریعت پہ عمل کر رہا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ کر تو رہا ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیں، کہ نہیں ایسے نہیں ایسے پڑھو، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں اس راستے پہ چلو، اس پیر کے مرید ہو جاؤ تو اس پیر کے مرید ہو جاؤ تو دیکھو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارے پیر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا. ہمارے مرشد تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا و مولا ہے. اہل بیت ہمارے رہنما ہیں. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا. اہل بیت صحابہ کرام نہیں ہے کیا؟ ان سے بڑا تو کوئی صحابہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ٹائم کتنا منور بھائی ہمارے پاس؟ اچھا. انشاءاللہ بالکل. تو مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، دیکھیں شوق پیدا ہوا نا جب ہم نے اپنی گفتگو کے اندر جب انبیاء کرام کا نام لیا تو دیکھیں شوق پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جنہوں نے میسج کر یہ سوال کیا ہے، اور کہ میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. میری ریسرچ ابھی چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو انہوں نے جس طریقے سے پورا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے، بیٹے تھے، انہوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر وہ بکتے بکتے وہاں سے چلے گئے، مصر میں آئے. مصر میں انہوں نے جو ہے عدل و انصاف، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ پیغمبر تھے تو پیغمبر کو وہ چیزیں دی جاتی ہیں. تو وہاں پر آپ نے جس طریقے سے نظام چلایا، معاشی نظام چلایا، خواب کی تعبیر بتائی، قرآن کے اندر سورہ یوسف میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن میری ریسرچ چل رہی ہے بت پرستی پہ چل رہی ہے، کہ بت پرستی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بت پرستی ختم کروا دی تھی اور ایک اللہ کی توحید پر جب معاملہ آ گیا تھا، تو اس کے بعد بت پرستی کیسے ہوئی. اب آپ لوگ دنیا کے اندر یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک قرآن میں بھی ذکر ہے بال کا. بال جو ہے ایک دیو ہیکل بت بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کے آگے بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، شاید جو لوگ ہمارے سننے والے ہیں، تو پاکستان میں بھی اس کا پتلا جلایا گیا، اور جو ہے ایران میں بھی اس کا پتلا جلایا گیا، جو دوسرے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی. یہود و نصارہ کو بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ اس کو پوچھتے ہیں، وہ اندر خانے میں پوچھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے بعد جو بت پرستی ہوئی، وہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، تو اس پر میری ریسرچ چل رہی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانائی اور وہ چیزیں عطا فرمائی کہ دیکھیں اللہ کے رسول ہوتے ہیں نا، جب ان کے اوپر زلیخا نے ہاتھ ڈالا تو آپ اس میں محفوظ رہے. مجھ سے کیوں نہیں مدد مانگتا؟ اللہ فرما رہا ہے یوسف علیہ، مجھ سے کیوں نہیں مدد مانگتا؟ تو دوڑ دروازے کی طرف، دروازے کھلیں گے. تو دروازے کھلے، اور پھر ان پہ تہمت لگائی گئی. جیل میں رہے تو جیل کو جنت بنا دیا، جیل کے لوگوں کو آپ نے وہ تعلیمات دینا شروع کی. تو اللہ کے رسول، ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ شریعت اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگ جوک در جوک ان کے نور سے آتے جا رہے ہیں. آپ کی نور کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر مگن ہے، اس کے اندر عشق میں محو ہے. اسی طریقے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن بہت عطا فرمایا. تو مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیا کرتی تھیں، جبکہ آپ کنان کے رہنے والے تھے. آپ کنان کے رہنے والے تھے، وہاں سے آپ کو جو لے کر آئے، مالک نام تھا ان کا. تو وہ جو تھے وہ بھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. تو چچا زاد بھائی لگتے تھے، تو وہ شرمندہ رہے ساری زندگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے. دیکھیں چچا، جب بات ہوئی حضرت درود پڑھ لیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوئی، ذرا میں حمزہ کہ آج عنوان ہے،
تو اسی طریقے سے جب آپ نے مجھے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کریں، تو دیکھیں وہ جس شخص نے کنویں میں سے نکال کر آپ کے بھائیوں کو، یہودا کو جو پیسے دیے اور اسٹیمپ لکھا کے ہم نے تمہیں بیچ دیا یعنی غلام کے طور پر، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے عزیز مصر نے ان کو خریدا، عزیز مصر نے انہیں خریدا، تو مالک جو تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ تو بڑا دانا ہی بچہ ہے اور مطلب اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، تو شرمندہ ہوئے، اپنا سارا مال و اسباب اٹھا کر لے گئے اور اس کو کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا مجھے واپس کر دیجئے، مجھے واپس کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے امتحان لے رہا ہے۔ پھر اکیلے میں تنہائی میں ملتے ہیں تو وہ یوسف علیہ السلام نے وہ کہتے ہیں میں پیغمبر یعقوب کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ جو مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوں، آپ میرے بھائی لگتے ہیں۔ تو دیکھیں پھر وہ ساری زندگی وہی جیل کے لوگ جنہیں سزاؤں میں، جنہیں جو بھی معاملات تھے تو جیل میں گئے تو ان کی تربیت کی، جیل کو جنت بنا دیا، یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یوسف کیسا ہے تاکہ تکلیف میں ہوگا، لیکن وہ تو خوش تھے، جہاں رہے وہ تو خوش تھے، آزمائشوں میں وہ خوش تھے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ایک خواب دیتا ہے، خواب کی تعبیر انہیں دیتا ہے، تو وہاں پہ بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑے بڑے ان کے پادری تھے اس دور کے، وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی، کیونکہ جیل کے اندر ہی 2 لوگوں نے خواب دیکھا تھا، تو آپ نے ان کی تعبیر بتائی تھی کہ ایک کو قتل کر دیا جائے گا، دوسرے کو اس کے منصب پہ واپس پہنچا دیا جائے گا۔ تو جب بادشاہ نے اس دور کا جو فرعون کہتے تھے سب کو، نام سب کے الگ الگ تھے، اس کے دل میں بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے محبت تھی، تو وہ یوسف علیہ السلام سے جب پتہ پڑتا ہے اسے کہ خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی ہے، تو ان کو پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر انہیں لے کر آتے ہیں، سارے الزامات سے بری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، جب آزمائش انسان پر آتی ہے تو اسے تھوڑا سا اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، ان کانٹوں پہ سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب سے عطا فرماتا ہے کہ کہاں وہ یوسف غلام بن کر آئے تھے، کہاں وہ اس مصر کے آقا بن کر رہے۔ پھر زلیخا کی جوانی لٹانا، اور پھر وہی زلیخا جو کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مائل ہو جاتی ہے، اور وہی زلیخا جب اسلام لاتی ہے، جب یوسف علیہ السلام پر ایمان لے کر آتی ہے، اللہ پہ ایمان لے کر آتی ہے، تو وہ اللہ کی عبادت پہ اتنی محو ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازنے آتا ہے تو وہ کس طریقے سے نوازتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مطلب ٹولز کے طور پر ہیں، ہم ان کو یوز کر کر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے لیے ایسی بہترین چیز ہے، ایسی دوا ہے ہمارے لیے، ایسی شفا ہے ہمارے لیے، ایسی رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ جب ہم اس کو سوچ کے سمجھ کے اچھی طریقے سے پڑھیں گے، انگلش میں ترجمہ پڑھیں، اردو میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، جس زبان میں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارے لوگ روکتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھائیں، آپ بہک جائیں گے، لیکن کسی رہنما سے جو قرآن پر دسترس رکھتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیجئے، تو وہ بتا دیں گے۔ اگر آپ کو خود اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کتاب کو سمجھ سکیں، اللہ کی بات، اور رائے نہیں دینی ہے۔ قرآن بالرائے جو ہے وہ حرام ہے، قرآن پر آپ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ، بس اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانا ہے، کیونکہ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ اس کو آپ کو کچھ سے کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ واقعات لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ تم تو ایک عام لوگ ہو، ہم نے تو تمہیں امت بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا ہے، تمہیں بڑا مقبول رکھا گیا ہے، تمہاری نیکیوں کو ہم نے بہت بلند کر دیا، تم سبحان اللہ کہتے ہو تو ہم تمہارے سبحان اللہ کے اجر میں اتنا ثواب دیتے ہیں، تم درود بھیجتے ہو تو ہم درود کے اوپر تمہیں اتنی نیکیاں دیتے ہیں، ہر وقت ہم نیکیاں دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی کہ جب بروز محشر لوگ آئیں گے تو ان کے
جو ہے نیکیاں احد کے پہاڑ کے برابر ہوں گی. لیکن افسوس یہ غیبت کر کر، چغلیاں کر کر، لوگوں کا مال کھا کر، وعدہ خلافی کر کر اپنی ساری نیکیاں